Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ کہ کینیڈا کا یہ جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بخیر و خوبی آگے بڑھ رہا ہے اور تمام انتظامات ماشاءاللہ قابل تحسین ہیں. بعض دفعہ انتظامات اچھے ہونے کے باوجود جب اچانک غیر متوقع مہمانوں کی تعداد بڑھ جائے تو کچھ خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ چونکہ اس جلسے کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکت دی ہے، اس برکت کے نتیجے میں اگر کوئی تکلیف خواتین کو پہنچی ہوگی تو وہ اس کو نظر انداز کر دیں گی. تمام وہ خواتین جنہوں نے انتظامات میں حصہ لیا ہے وہ قابل شکریہ ہیں. نہایت عمدہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا گیا ہے. بہت محنت سے اس جلسے میں آنے والے مہمانوں کا خیر مقدم کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نیک روایات ہمیشہ زندہ رکھے اور ان کے حسن کو بڑھاتا رہے. آج میرا موضوع اسی موضوع سے تعلق رکھتا ہے جو میں نے کل خطبے میں چھیڑا تھا، یعنی ان ملکوں میں رہتے ہوئے اولاد کی تربیت. وہ مضمون زیادہ وسیع اور اصولی رنگ رکھتا تھا. آج میں آپ کو چند چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی کام کی باتیں ایسی بتانا چاہتا ہوں جن سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت میں مدد ملے گی. قرآن کریم نے اس مضمون کو مختلف رنگ میں چھیڑا ہے اور ایک موقع پر اس مضمون کا آغاز ایک دعا سے کیا گیا ہے جو نیک فرما بردار بچے اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، اور اس دعا کا مضمون یہ ہے کہ اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے ماں باپ سے اسی طرح رحمت کا سلوک فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی تھی. وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ایک نیک بچے کی دعا وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور بتایا کہ اس نے یہ دعا کی بڑے ہو کر کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ سے اسی طرح رحمت کا سلوک فرما جس طرح انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی تھی. یہ وہ دعا ہے جسے حاصل کرنے کی تمنا ہر ماں کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، بلکہ ہر لڑکی کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ یہیں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں بہت گہرے مضامین بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلے دعا یہ نہیں ہے کہ ان کی تربیت فرما، ان کی تربیت کے وقت تو گزر گئے. وَارْحَمْهُمَا، ان پر رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی تھی. اب رحم کا تربیت سے گہرا تعلق ہے اور اس تعلق کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کو بہت سے تربیت کے اصول ہاتھ آ جائیں گے جن سے روزمرہ کی زندگی میں بچوں کو سنبھالنا اور ان کی نگہداشت کرنا آسان ہو جائے گا. جی پیچھے نہیں جا رہی؟ بڑا لیٹ پتہ چلا. اس کے آگے پیچھے سے نہیں کچھ نقص ہوگا لاؤڈ سپیکر میں. اب ٹھیک ہوگی. آپ تو یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو پتہ لگ گیا پیچھے چلے گئے.
ذرا آگے ہو جاؤ. اب ٹھیک ہے؟ آواز پھٹتی تو نہیں زیادہ؟ مجھے لگ رہا ہے پھٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پیچھے سے آواز، اگر پیچھے صحیح آواز سنائی دے رہی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں. ٹھیک ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندے کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے محفوظ فرما دی ہے، اور اس دعا کا تربیت سے ایک گہرا رشتہ ہے. وہ دعا یہ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی تھی. ماں باپ کی تربیت کا دور تو گزر چکا، یعنی ان کی اپنی تربیت کا معاملہ تو بہت پرانا ہو گیا. اس لیے تربیت کے جواب میں یہ نہیں کہ ان کی بھی ویسی تربیت فرما، یہ ہے ورحمہما. اس آیت میں بہت سے نکات ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو بچوں کی تربیت میں مدد مل سکے. ایک تو رحم کا لفظ ہے جو خاص توجہ کا مستحق ہے. دوسرا ہما کا لفظ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں صرف ماں کا دخل نہیں، باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. اور سنگل پیرنٹس صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت کی استطاعت نہیں رکھتے. دونوں ماں اور باپ ذمہ دار ہیں اور دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم میں محض ماں کے حوالے سے بھی یہ مضمون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی ماں کا خیال رکھو کیونکہ اس نے 9 مہینے تک تمہیں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں اٹھایا اور پھر لمبا عرصہ تمہیں دودھ پلایا، اس لیے تم پر یہ خاص حق رکھتی ہے. ان باتوں میں جو مضامین ہیں وہ بہت ہیں. میں اب آپ کو جیسا سرسری طور پر میرے سامنے آتے ہیں میں وہ باتیں مضمون چھیڑنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں نے رحم کی بات کی تھی. رحم کا مضمون وہ عام مضمون نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، یعنی وہ مائیں یا وہ باپ جو بچے پہ بلا روک ٹوک رحم کرتے چلے جائیں، گویا ان کی تعریف فرمائی گئی ہے اور ان کے لیے دعا سکھائی گئی. یہ غلط ہے. رحم ایک روحانی مذہبی اصطلاح ہے. اس اصطلاح کے حوالے سے آپ کو اس مضمون کو سمجھنا چاہیے، اور یہ حوالہ سب سے زیادہ واضح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا اور سب دنیا کی تربیت آپ کے سپرد کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ رحم کا تربیت سے جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سمجھ آ سکتا ہے. آپ نے رحم کے نتیجے میں کبھی بدتمیزی کو کھل کھیلنے کی اجازت نہیں دی. رحم کے نتیجے میں آپ نے کبھی بد اخلاقی کی باتوں کو برداشت نہیں کیا. رحم کے نتیجے میں کبھی آپ نے گناہوں کو نظر انداز نہیں کیا، ان سے صرف نظر نہیں فرمایا، بلکہ ہر موقع پر جب بھی تربیت کا موقع پیدا ہوا بلا استثناء آپ نے ضرور نیک نصیحت فرمائی. اور رحم کا یہ مطلب نہیں لیا کہ چلو بچے سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانے کی کیا ضرورت ہے، ان پر رحم کرو. تو رحم وہ سیکھیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحم تھا، ورنہ آپ کی تربیت غلط رستوں میں بھٹک جائے گی. اور غلط رحم ہی ہے جو بہت سے تربیتی مسائل آغاز ہی میں پیدا کر دیتا ہے. رحم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اپنی شادی شدہ بچی کے گھر جایا کرتے تھے اور صبح صبح ان کو اٹھاتے نماز تہجد کے وقت، اور بعض دفعہ ان کے چہروں پہ پانی کی چھینٹیں دیتے، اور اگر وہ نہ اٹھتے تو اس پر تکلیف کا اظہار فرماتے، لیکن سختی نہیں فرمایا کرتے تھے. بس رحم تھا مگر
اور رنگ کا رحم تھا. رحم کا یہ مفہوم نہیں سمجھا گیا کہ بچے آرام کر رہے ہیں، تھکے ہوں گے، ان کو سونے دو. نہ ہی تربیت کا یہ مضمون سمجھا گیا کہ زبردستی چادریں کھینچ کھینچ کر ان کو بستروں سے گراؤ اور ڈانٹ ٹپر کر جگاؤ. ان دونوں کے بین بین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جلوہ گر تھی، جو عین دو انتہاؤں کے بیچ میں قدم رکھتی تھی. اور اسی بیچ کے رستے کا نام صراط مستقیم ہے، کیونکہ مستقیم کا مطلب ہے جو دو انتہاؤں کے عین درمیان میں واقع رستہ ہو، نہ اس طرف کا ہو نہ اس طرف کا ہو. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحم بھی عین بیچ میں واقع تھا. رحم کے نتیجے میں تربیت فرماتے تھے، اس لیے تربیت میں ناواجب سختی نہیں پائی جاتی تھی. رحم کے نتیجے میں سب سے اول آپ تربیت کو سمجھتے تھے، کیونکہ وہ رحم جو کسی تربیت کی راہ میں حائل ہو جائے وہ رحم نہیں، ظلم ہے. اس مضمون کو اگر آپ سمجھ جائیں تو روزمرہ کی زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. بہت سی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو کھل کھیلنے کی اجازت دیتی ہیں، وہ جب بدتمیزی بھی کرتے ہیں تو ان کو روکتی نہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ رحم کا تقاضا ہے کہ بچوں کو کھلی آزادی دی جائے، جو چاہیں کرتے پھریں. وہ اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتی، ان پر ظلم کرتی ہیں. بچوں ہی پر ظلم نہیں کرتی، اپنے ہمسایوں پر بھی ظلم کرتی ہیں، ان پر بھی ظلم کرتی ہیں جو ان کے گھر آتے ہیں، ان پر بھی ظلم کرتی ہیں جن کے گھر وہ جاتے ہیں. اور ایسے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ فتنہ بنے ہوئے مصیبت بن جاتے ہیں، اور ماں باپ ان کو سنبھالتے نہیں. ان کے گھر جانا ایک مصیبت، ان کو گھر بلانا ایک مصیبت. کبھی وہ شیشے کی چیزیں زمین پر پٹکتے اور توڑتے، کبھی سجے ہوئے پھولوں کو بگاڑتے، کبھی وہ کہیں داغ ڈالتے، کہیں کوئی چیزیں گراتے، اور ایک آفت آ جاتی ہے، اور ماں باپ بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہوشیار ہیں، بڑی پیاری پیاری حرکتیں کر رہے ہیں. ایسے گھروں میں جانا مصیبت، ان گھروں کو بلانا مصیبت. یہ رحمت تو نہیں، یہ زحمت ہے. ایک نقطے کا فرق ہے، اسے سمجھ لیجئے. رے کے اوپر ایک نقطہ بھی ڈالا جاتا ہے. جب وہ نقطہ پڑ جائے تو رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے، اور ایک مصیبت اور ایک عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو سرکشی دکھاتے ہیں. ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے کہنے میں نہیں رہتے. یہ ان کا خیال ہے کہ یہ ان کی رحمت ہے، یہ ان کے لیے ایک زحمت، ایک لعنت بن جاتی ہے. یہ بڑے ہو کر سوسائٹی کے بھی باغی بنتے ہیں، اسکولوں میں بھی لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، اور مذہب سے بھی ایسے ہی لوگ بغاوت کیا کرتے ہیں. پھر جب آزادی سے یہ بچے اپنے رستے پکڑتے ہیں، پھر آپ لوگ روتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ ہائے ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا، ہم تو نیک تھے، نمازی تھے، یہ تھے اور وہ تھے. مگر آپ نہیں جانتی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بگاڑا ہے. اور مضمون وہی رحمت کا مضمون ہے جس کا تربیت سے گہرا تعلق ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے اللہ، ان ماں باپ پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری تربیت کی تھی. یہ مضمون اس میں داخل ہے. اور یہ دعا تو بے روک ٹوک رحم کرنے والی ماؤں اور نہ ان باپوں کو پہنچتی ہے جو ماں بچوں کی محبت میں بعض دفعہ بالکل توازن کھو بیٹھتے ہیں. ایسے واقعات بھی دیکھے گئے ہیں کہ ایک کسی کے بچے نے اپنے ہمسائے کے بچے سے لڑائی کی، قصور اسی کا ہوگا، لیکن جواباً اگر اس نے اس کو بھی نقصان پہنچایا یا مار پیٹ کی تو باپ ماں کے اکسانے پر جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے، آپس میں لڑائیاں ہو گئیں. بعض دفعہ یہ لڑائیاں سارے خاندان کو پھاڑ دیتی ہیں. اور بات وہیں سے چلی ہے کہ بچے پر غلط رحم کیا گیا ہے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ بچے کا قصور کیا تھا یا تھا بھی کہ نہیں، اور دیکھنے کے بعد پھر اس موقع پر اس کی صحیح تربیت کا حق ادا نہیں کیا گیا. بس یاد رکھیں کہ آپ کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بچے شریف النفس بنیں، آپ کا ادب کریں،
بڑوں کا لحاظ کریں. اور جیسا کہ قرآن کریم نے اس مضمون کو دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ جب تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی بڑی عمر کو تیرے پاس پہنچے یا ان تک بڑی عمر آ جائے، لا تقل اف لہما وقولوا لہما قولا کریما، ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے کریم بات کیا کرو، عزت کی بات، تکریم کی بات، ادب سے ان سے گفتگو کیا کرو. جن بچوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تو وہ نہیں جو بڑے ہو کر ایسی باتیں کر سکیں. وہ تو بڑے ہونے سے پہلے ہی ماں باپ سے بدسلوکی شروع کر دیتے ہیں اور جوانی کے عالم میں ان کی بدسلوکی بہت اونچا درجے تک پہنچ جاتی ہے. اور ایسے ماں باپ اگر بڑھاپے کی عمر کو ان کے پاس پہنچیں اور اگر یہ بچے صاحب توفیق ہوں تو بعض دفعہ ان کو اپنے گھروں میں بھی نہیں رکھتے، اپنے نوکروں کے کوارٹر میں جگہ دیتے ہیں. اور بعض دفعہ جب وہ آ کر مہمان آئے ہوئے ہیں اور بیچ میں داخل ہوتے ہیں اپنی سادگی کے ساتھ، کوئی بات ایسی کرتے ہیں جو ان کو بری لگتی ہے تو ان پر برس پڑتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی، ان کے لیے جگہ مقرر ہیں، یہاں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں داخل ہو سکتے. آپ میں سے بہت سے سمجھیں گے کہ یہ مبالغہ ہے، ہرگز مبالغہ نہیں. میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں، بہت دیر سے میں واقف ہوں ایسے لوگوں کا جہاں والدین سے بدتمیزی کی جاتی ہے. لیکن وہ بدتمیزی کون سی بدتمیزی ہے؟ وہ بدتمیزی جو آپ نے خود سکھائی تھی، جسے آپ نے پروان چڑھایا ہے، اپنی گود میں اس کو پالا ہے اور جوان پیار کے ساتھ بظاہر رحم کے ساتھ جوان کیا ہے. یہ ایک زحمت تھی، ہرگز رحمت نہیں تھی. یہ عداوت تھی، یہ شفقت نہیں تھی جو آپ نے بچوں سے کی. اور وہ تصویر اب آپ بڑے ہو کر اپنے ان کے آئینے میں دیکھتے ہیں. جب آپ سے وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں تو آپ کی بچپن کی بے راہروی ہے تربیت کی، جو دراصل بڑے ہو کر بچوں کے شیشے میں آپ کو دکھائی دیتی ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں سے تربیت کا طریق مسلسل رحمت کا تھا. بہت ہی پیار سے بات کرتے تھے، کبھی سخت کلامی نہیں فرماتے تھے. لیکن آپ کی تربیت میں پلے ہوئے بچے سب دوسروں کے لیے شفیق بن جاتے تھے. وہ رحمت کو اپنی ذات میں جذب کر کے دوسروں کے لیے مجسم رحمت بن جاتے تھے. اور اس طرح یہ رحمت سلسلہ بسلسلہ آگے بڑھتی رہی اور پھیلتی رہی. اور یہی وہ مضمون ہے جو رحمت للعالمین میں کے محاورے میں بیان فرمایا گیا ہے. دیکھیں، آپ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑا ہے. آپ کامل یقین رکھتی ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ رحمت للعالمین تھے. اس کے کچھ تو تعلیمی حصے ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم سے ان کا تعلق ہے. کچھ بنی نوع انسان کے ساتھ روزمرہ کی شفقت سے تعلق رکھنے والے حصے ہیں. جو تعلیمی حصے ہیں وہ تو سب دنیا میں قرآن کی تعلیم کے ذریعے پھیلتے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں. جو بنی نوع انسان سے شفقت کے حصے ہیں وہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کے ذریعے ہی دنیا کے لیے رحمت بن سکتے ہیں. اور کوئی فضائی ذریعہ ایسا نہیں کہ وہ از خود لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں. اس کے لیے آپ ذریعہ ہیں، اور سب سے زیادہ اہم ذریعہ ماں باپ ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو یا بنی نوع انسان کے لیے رحمت بنانا ہے یا بنی نوع انسان کے لیے لعنت بنا دینا ہے. بس تربیت کے تقاضے بہت وسیع ہیں، بہت گہرے ہیں، اور ان کا آغاز بہت بچپن سے ہوتا ہے. وہ مائیں جو حقیقی رنگ میں رحمت بنتی ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے دودھ میں ادب سکھاتی ہیں، اپنے دودھ میں ان کو شفقت علی الناس پلاتی ہیں، اور ان کی رگ و پے میں ان کی نیک اخلاق سرایت کر کے دوڑنے لگتے ہیں. یہ وہ رحمت کا طریق ہے جو ہم نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا. آپ کی اولاد اور وہ سب جو آپ کے قرب میں آئے وہ اسی رحمت کا نشان بنتے چلے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے اپنی شفقت کو پھیلانا شروع کیا. پھر ایک زمانہ انقطاع کا آیا جب مسلمانوں نے اس تعلیم کو بھلا دیا، اور جب بدنصیب مولویوں نے محمد رسول اللہ کی تعلیم کو
रहमत की बजाय एक शकावत की तालीम बनाकर मुसलमानों में पेश किया। उसके नतीजे में अब इस्लाम का नाम टेरर के साथ वाबस्ता हो गया है, इस्लाम का नाम बदअमनी के साथ वाबस्ता कर दिया गया है। इन बातों को आपने तब्दील करना है, आप ही ने करना है। अगर आपने ना किया तो और कोई कौम ऐसी पैदा नहीं होगी। आप ही तो हैं जिनके मुतल्लिक़ कुरान ने फरमाया व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुझे खुशखबरी देते कि आखिरी दौर में भी तू फिर ज़ाहिर होगा। तेरा सिलसिला कटने वाला सिलसिला नहीं, तेरी रहमत बज़ाहिर मुनक़ते हो चुकी होगी। एक बड़ा ज़माना बीच में ऐसा दाखिल होगा जिसे फैज आवज का ज़माना कहा जाता है, लेकिन खुदा अपनी रहमत के साथ तुझे फिर दुनिया में उन तमाम बरकतों के साथ भेजेगा। यानी एक कामिल गुलाम की सूरत में तो दुनिया में फिर ज़ाहिर होगा। वो रहमत के सिलसिले, वो हौज़ कौसर के प्याले जैसे पहले बटा करते थे उस तरह फिर बटने शुरू हो जाएंगे। बस इन मानों में आपने तरबियत करनी है। अगर इन मानों में आप तरबियत का मज़मून समझें और अपने बच्चों को परवान चढ़ाएं तो ये तस्वुर भी नहीं हो सकता कि दुनिया की कोई तहजीब उनके लिए ख़तरा पेश कर सके। ये नामुमकिन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पाले हुए जियालों को दुनिया की कोई तहजीब मगलूब नहीं कर सकती। मगर गुरु उनसे सीखें, तब आप बच्चों की वो तरबियत कर सकेंगी, उसके बगैर नहीं। और इस तरबियत के और भी बहुत से छोटे छोटे पहलू हैं। रहमत के नतीजे में माएँ लोरियाँ भी दिया करती हैं और कहानियाँ भी सुनाया करती हैं। बच्चों को गोद में लेकर थपकियाँ देती, उछालती और गीत सुनाती हैं। बच्चे जब इस उम्र में दाखिल होते हैं कि कहानियों का शौक़ पैदा होता है तो उनको कहानियाँ भी सुनाती हैं। वो उम्र है कि उन्हें पाक लोरियाँ सुनाएं, दुरूद की लोरियाँ सुनाएं, रसूल सल्लम पर सलाम भेजते हुए नगमे पढ़ा करें। तो देखें उन आगाज़ ही से उनके दिल में रसूल सल्लम की मोहब्बत जागज़ीन हो जाएगी। ये ख्याल मत करें कि वो बातें उन पर ज़ाया जाएंगी, वो समझने की ताकत नहीं रखते। अमर वाक़या ये है कि बचपन की लोरियाँ बच्चों को हमेशा याद रहती हैं और वो तासुरात हमेशा के लिए उनके दिल पर, उनकी फितरत पर सख्त हो जाते हैं, कभी मिटाए नहीं जा सकते। बस ये वो दूसरा पहलू है रहमत का। जब रहमत नगमों में ढले तो वो पाक नगमे हों, वो रहमत जब कहानियों में तब्दील हो तो वो पाक किस्से हों, खुदा की बातें, रसूल की बातें, अंबिया की बातें। मैंने पहले भी एक दफ़ा किसी लजना के इजलास में बताया था कि ये बातें मैंने अपने तजर्बे में देखी हैं और इनको सच्चा पाया है। अपने बचपन में ये कुछ होता देखा और जो कुछ हमसे हुआ वो दिल पर हमेशा के लिए अनमिट नक्श बन गया। इसी तरह मैंने अपने बच्चों पर यही नुस्खा आजमाया और बहुत कामयाब देखा। उनके साथ जो बचपन में प्यार की बातें की वो इसी रंग में की जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद बावजूद इसके कि मुझे बहुत कम मौका मिला ज़ाती तौर पर उनकी तरबियत करने का, मगर मुझे मालूम था कि अल्लाह ताला के फजल से वो महफूज हैं। उनके दिलों में गहरी अल्लाह रसूल की मोहब्बत जागज़ी हो चुकी थी। बस एक रहमत के इजहार का ये भी तरीक़ है, बजाय इसके कि डराने वाले किस्से सुनाएं, खौफनाक कहानियाँ सुनाएं। कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं घर आया तो मेरी बीवी मरहूमा आसफा बाद दफ़ा बड़े उनको खौफनाक कहानियाँ सुनाती थी कि एक्साइट करने के लिए कि ये हो गया वो हो गया। तो मैं देखता था बच्चों के चेहरे खौफ से सहमे हुए या बाद दफ़ा वहशतनाक हुए होते थे। तो मैं उनको प्यार से फिर कहता था, ना बीबी यूँ ना किया करो, इनको अभी से क्यों बुज़दिल बनाती हो, क्यों इनको वहमों का मरीज़ बनाती हो। उनको फिर मैं बताता था ये सब झूठ है, ये सब गलत बातें हैं, इनमें कोई भी हकीकत नहीं। और फिर मैं उनको सच्ची बातें, कहानियाँ वो सुनाता था जो अंबिया की कहानियाँ थीं, रसूलों की बातें। और बच्चियों को मेरी इतनी गहरी दिलचस्पी उन सच्ची कहानियों में थी कि सब झूठी कहानियों से मुंह फेर के वो मेरे गिर्द इकट्ठी हो जाया करती थी कि हमें वो कहानियाँ सुनाएं।
वो नक्शा मेरी आंखों के सामने है। बहुत कम मौका मिला, लेकिन जब भी मौका मिला ऐसा भी होता था कि कहानियां सुनाते हुए मैं भी रोता था, मेरी बच्चियां भी रोती थी और प्यास से मेरे गले लग जाती थी। कहती थी बहुत अच्छे लोग थे वो जिनकी आप बातें सुना रहे हैं, खुदा के बहुत प्यारे बंदे थे। अब ये वो बातें हैं जो आज भी मेरे दिल पर उसी तरह नक्श हैं। उनकी आंखों के आंसू मेरी आंखों से ढलका करते थे। मेरे दिल में जो मोहब्बत पैदा होती थी अंबिया की, उनकी आंखों से बरसा करती थी। उसके बाद मुझे कभी खतरा नहीं हुआ कि बच्चे बहक जाएंगे। अल्लाह ताला के फजल से मामूली इशारों से भी वो मेरे मकसद को समझते थे। आगाज़ जवानी में कई किस्म की दिलचस्प उमंगें पैदा होती हैं, ख्वाहिशें पैदा होती हैं, इम्कानात पैदा होते हैं कि इंसान रास्ते से हटकर किसी और रास्ते पर चल जाए। लेकिन वो नज़रें देखने के आदी बन गए थे। वो जानते थे जिस चीज़ से मैं खुश होता था उसको करते थे, जिससे मैं नाराज़ होता था मुझे डांटने की कभी ज़रूरत नहीं पेश आई, खफगी के सख्त इजहार की ज़रूरत पेश नहीं आई, बल्कि वो चेहरे पढ़ते और उसके मुताबिक अपनी अदाओं को मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बना लेते थे। ये वो रहमत है जो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखी है। ये वो रहमत का तरीक़ है जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आया था। बस इसी तरीक़ पर आप बच्चों की आगाज़ से तरबियत शुरू करें। अगर वो बड़े हो गए और इन बातों से महरूम बड़े हो गए तो फिर वीरानों में आवाज़ देने वाली बात है। आपकी सदा बसहरा साबित होगी। वो बच्चे आपको कभी जवाब न देंगे, वो आपकी तरफ पीठ फेर कर चले जाएंगे। एक ही रुख है जो ऐसी कशिश रखता है कि मुड़ते हुओं को खींच कर वापस ले आए। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। वो ऐसी दिलकशी रखता है कि लाजिमन इंसान कशा उसकी तरफ बढ़ता है। और यही वजह है कि आपको रहमतुल लिल आलमीन करार दिया गया, और यही वजह है कि सब दुनिया की तरबियत रहमतुल लिल आलमीन को सौंपी गई है। इसका एक और पहलू भी है, और वो ये है कि आपके बच्चे जब अपने हमसाए के लिए रहमत नहीं बन सकते तो घर में आपका कैसा ही अदब करें, वो रहमतुल आलमीन के बच्चे नहीं हैं। अगर हमसायों के साथ अदब और शफकत का सलूक नहीं कर सकते तो वो रहमतुल आलमीन की तरफ मंसूब नहीं हो सकते। अगर आने वाले मेहमानों के साथ उनके गोशे नरम नहीं हैं, उनकी आंखों में अदब नहीं है, उनकी आवाज़ें धीमी नहीं हैं, अगर जिनके घर जाते हैं उनका ख्याल नहीं रखते तो फिर वो बच्चे रहमतुल आलमीन के बच्चे नहीं हैं। बस इस तरबियत के दायरे को अपने घर के दायरे से बाहर फैला दें और वसी तर करते चले जाएं, यहाँ तक कि आपको यकीन हो जाए कि जो बच्चे आपकी कूख में पल कर जवान हुए हैं, आपकी गोदों में पल कर जवान हुए हैं, वो तमाम दुनिया के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर बन के फिरेंगे। उनकी ज़ात में वो रहमत के जलवे छलकेंगे और झलकेंगे जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। और इस तरह हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ सब दुनिया में आम होता चला जाएगा। आज वो दौर है जबकि अहमदियत बड़ी तेज़ी से फैल रही है। ये वो वक्त तो नहीं कि आप खुद अपने घर के मसाइल में उलझे रहें, आपने तो सब दुनिया के तकाज़े पूरे करने हैं। वो ज़माने गए जबकि अहमदी घरों तक महदूद थी। अब तो तमाम दुनिया में इस कसरत के साथ अहमदियत का राब्ता दुनिया के दीगर घरों से हो रहा है, और वो उम्मीद की नज़रों से आपको देख रहे हैं कि कब आप आएँ और उनकी तरबियत करें। आप अपने ही तरबियत में उलझी रहेंगी तो उनका क्या करेंगी? ऐसी सूरत में तो आपकी मिसाल वैसी ही होगी जैसे किसी ने अपने नौकर को भेजा कि मेहमान आ गए हैं और जल्दी से बाज़ार से वो चीज़ पकड़ के लाओ, और 10-15 मिनट आधा घंटा इंतज़ार किया। पूछा कि आ गए हो? तो उसने कहा जी मैं तो अपनी जूती तलाश कर रहा हूँ, अभी तो मैं गया ही नहीं। तो इस्लाम आपको बुला रहा है और आप अपनी जूतियाँ तलाश करेंगे? ये वक्त जूतियाँ तलाश करने के तो नहीं। आपको अपने बच्चों की तरबियत से मुकम्मल तौर पर फारिग हो और मुतमईन हो जाना चाहिए। ये वो हैं जिनको आपने
میدان تبلیغ میں جھونکنا ہے اور اپنی تربیت کے سائے میں اپنے ساتھ آگے بڑھانا ہے. نئی آنے والی قوموں کی تربیت کرنی ہے، ان کی طرف توجہ دینی ہے. ابھی کل ہی ایک ملاقات میں 2 خواتین کینیڈا سے کسی دور کی جگہ سے تشریف لائی تھیں. میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے، اپنی احمدیت میں آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تک ماحول سے اپناعت نہیں ہوئی، کیونکہ جس ماحول میں ہم جاتی ہیں وہ اپنی زبانیں بولتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، ہمیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے. یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی جو عام اخلاقی غلطی ہے یہ کتنا بڑا گناہ بن جاتی ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی کہ جب کہیں بیٹھو تو آپس میں ایسی بات نہ کرو جو دوسروں کو سنائی نہ دے، یعنی ان کو سمجھ نہ آئے، وہ اپنے آپ کو الگ سمجھیں. جن ملکوں میں آپ آئی ہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایسی مجلس میں جہاں یہ لوگ موجود ہوں ایسی زبان استعمال کریں جو نہ سمجھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والوں کو آپ عملاً دھکا دے رہی ہیں، ان کو بتا رہی ہیں کہ تم ہمارے وجود کا حصہ نہیں بلکہ بیرونی لوگ ہو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں نے اسی لیے بار بار تاکید کی ہے انتظامیہ کو کہ 2 صورتوں میں سے ایک لازماً اختیار کرنی ہوگی. اول یہ کہ اگر مقررین خود انگریزی میں خطاب کر سکتے ہیں اور مصلحتوں کو تقاضے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کریں تو انگریزی کو لازماً اولیت دینی چاہیے، اور اگر نہیں تو محض اس صورت میں اردو استعمال ہونی چاہیے جبکہ ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کا انتظام ہو. لیکن جب آپ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بیٹھتی ہیں تو کیوں خیال نہیں کرتی کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کے رشتے اسلام میں آنے کی وجہ سے باہر رہ گئے ہیں، وہ ان سے ٹوٹ چکے ہیں. ان کے بچے، ان کے عزیز، ان کے بھائی، ان کے بزرگ، ان کے ملنے جلنے والے محض اس وجہ سے ان سے جدا ہوئے کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہیں. کیوں آپ کو ان کا خیال نہیں آتا؟ کیوں آپ محبت سے ان کی طرف نہیں بڑھتی؟ کیوں ان کو اپنی شفقت کے گھیرے میں نہیں لیتی؟ اگر آپ ان معنوں میں رحمت نہیں بنیں گی جن معنوں میں محمد رسول اللہ رحمت تھے تو پھر آپ کے بچوں کی بھی ایسی تربیت ہوگی. بس کچھ بچوں کی تربیت زبان سے ہوتی ہے، کچھ بچوں کی تربیت آپ کے ظاہر و باہر کردار سے ہوتی ہے. وہ جو سلیقے، جو دستور گھروں میں دیکھتے ہیں از خود ان کو اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. بس اس پہلو سے بھی بہت ضرورت ہے کہ آنے والوں کی تیاری کے سلسلے میں آپ پہلے اپنی عادات درست کریں اور اپنے آپ کو اچھا میزبان بنائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نئے آنے والے سے خصوصی شفقت سے پیش آیا کرتے تھے. ہر نئے آنے والے کے لیے آپ کا گوشہ نرم ہوتا تھا، ان کی مہمان نوازی کے تقاضے پورا کیا کرتے تھے، ان کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اور اپنائیت کا احساس دیا کرتے تھے. اب جب کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی اشاعت کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، رفتاریں تبدیل ہو رہی ہیں اور ضربیں کھا رہی ہیں. اب وہ وقت نہیں رہے کہ 1 سے 2 اور 2 سے 3 بنے، اب 1 سے 10 اور 10 سے 100 بن رہے ہیں اور 100 ہزار میں تبدیل ہو چکے ہیں. وہ دور آ گیا ہے جب کہ سال میں لاکھوں احمدی نئے احمدی بن رہے ہیں. ان نئے تقاضوں کو آپ نے پورا کرنا ہے. یہ سب آپ کے مہمان ہیں، یعنی محمد رسول اللہ کے مہمان ہیں، اور آپ نے حضور سے رحمت سیکھ کر ان کی تربیت کرنی ہے اور ان کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کرنی ہے. بس اس پہلو سے اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں جو آپ کی عادات کو آپ سے سیکھیں اور ایک خاموش زبان میں وہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ وہ طریق ہے جس سے آنے والوں کے مہمانی کا حق ادا کیے جاتے ہیں. اور کثرت سے ایسے لوگوں کو بلائیں، اپنے بچوں کو ان کی خدمت پر لگائیں. بعض خواتین نے آج ملاقات میں مجھے بتایا کہ وہ دن رات بوسنین مہمانوں کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں اور ان کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں،
ان سے پیار کا سلوک کرتی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہی وہ چیز ہے جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نئے آنے والوں کو سینے سے لگائیں، ان سے جو تنہائی کا احساس دور کریں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، وہ بہتوں کو چھوڑ کر آپ میں آتی ہیں اور بے رشتہ ہو کر آپ میں آتی ہیں۔ آپ نے ان کو وہ رشتے دینے ہیں جو محمد رسول اللہ دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں جنگ احزاب کے وقت جو مشہور واقعہ گزرا ہے، جس کا جماعت احمدیہ سے اور آخرین سے گہرا تعلق ہے، وہ اسی موقع پر آن حضرت کی شفقت کا مظہر تھا کہ جب جنگ احزاب میں شریک مجاہدین قبائل یا خاندانوں میں تقسیم کیے جا رہے تھے اور خاندانوں کے حساب سے ان کو کھڑا کیا جا رہا تھا، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کا کوئی خاندان نہیں تھا وہاں، وہ غیر ملک کا باشندہ تھا، ان سے کٹ کر آیا تھا۔ جانتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ حضرت سلمان فارسی وہ وجود تھے، ان کو اپنی طرف بلایا، اپنے خاندان کے لوگوں میں کھڑا کیا اور فرمایا سلمان منا اہل البیت ہے، سلمان ہمارا ہے، ہمارے اہل بیت میں داخل ہو گیا۔ اور یہی اہل بیت میں داخل ہونے والا سلمان تھا جس کے کندھے پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ اگر ثریا پر بھی ایمان چلا گیا، اگر ایمان ثریا ستاروں پر بھی جا پہنچا، اس سلمان کی قوم میں سے لوگ ہوں گے یا ایک شخص ہوگا جو مجھے واپس اتار لائے گا۔ بس آخرین سے اولین کا رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جو اپنے سب رشتے کاٹ آیا تھا، اور محمد رسول اللہ نے اپنی ذات سے اس کا رشتہ جوڑا۔ کتنا گہرا سبق ہے، اور اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق پر کیسے پیار کی نظر ڈالی کہ وہ سلمان جو اپنے رشتے توڑ کر آپ کے پاس پہنچا، اسے آپ نے اپنا ایسا بنایا کہ خدا نے آخرین کا رشتہ جوڑنے کے لیے اس کو اور اس کی قوم کو چن لیا، اور وہ آخرین کا اولین سے رابطہ بن گیا۔ تو بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے حسن خلق کے اظہار ہوتے ہیں، اللہ انہیں بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور بعض چھوٹی چھوٹی پیار کی باتیں ہیں، واقعتاً وہ انسان کے دل بھی ہمیشہ کے لیے مولیا کرتی ہیں۔ کئی ایسے بچے نظر آتے ہیں مجھے جن سے دیر ہوئی کوئی ملاقات ہوئی، اس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ اگر ثریا پر بھی ایمان چلا گیا، اگر ایمان ثریا ستاروں پر بھی جا پہنچا، اس سلمان کی قوم میں سے لوگ ہوں گے یا ایک شخص ہوگا جو مجھے واپس اتار لائے گا۔ بس آخرین سے اولین کا رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جو اپنے سب رشتے کاٹ آیا تھا، اور محمد رسول اللہ نے اپنی ذات سے اس کا رشتہ جوڑا۔ کتنا گہرا سبق ہے، اور اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق پر کیسے پیار کی نظر ڈالی کہ وہ سلمان جو اپنے رشتے توڑ کر آپ کے پاس پہنچا، اسے آپ نے اپنا ایسا بنایا کہ خدا نے آخرین کا رشتہ جوڑنے کے لیے اس کو اور اس کی قوم کو چن لیا، اور وہ آخرین کا اولین سے رابطہ بن گیا۔ تو بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے حسن خلق کے اظہار ہوتے ہیں، اللہ انہیں بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور بعض چھوٹی چھوٹی پیار کی باتیں ہیں، واقعتاً وہ انسان کے دل بھی ہمیشہ کے لیے مولیا کرتی ہیں۔ کئی ایسے بچے نظر آتے ہیں مجھے جن سے دیر ہوئی کوئی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں انہوں نے ایک ایسی پیاری بات کی کہ وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اس ملاقات کی ساری تفصیلیں بھول گئیں، لیکن وہ بات یاد رہتی ہے اس بچے نے بڑے پیار سے ایک خاص انداز میں کی تھی۔ تو آپ کو بھی اپنے بچوں کی وہی ادائیں یاد رہتی ہیں، ورنہ روز کے پوترے دھونا تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ کس دن کس رنگ کا پوترا دھویا تھا، لیکن کسی خاص وقت میں ایک بچہ تکلیف کی حالت میں ہو اور وہ ایسے ایک پیار اور صبر کی بات کر دے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دل پر نقش ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے. اللہ بھی ہم سے ایسا ہی سلوک فرماتا ہے. آپ کی بعض پیار کی ادائیں جو آنے والوں کے حق میں ظاہر ہوں گی یہ نہ سمجھیں کہ بھلا دی گئی ہیں. ایک ایسا خدا ہے جو ہر وقت اپنے بندوں پر نظر رکھتا ہے. وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے, ان کی قدر فرماتا ہے اور بڑے بڑے اجر ان کی عطا فرماتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو نظم آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ایک مصرع ہے جس کی ٹرانسلیشن ذرا مختلف ہوئی, لیکن مضمون بعین یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں, حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سبحان من یرانی, یہ روز کر مبارک, سبحان من یرانی, اے اللہ یہ روز مبارک فرما. اور فرماتے ہیں کہ یہ روز کیا, میں تو ہمیشہ اپنے رب کی نظر میں رہتا ہوں, ہر آن میں مجھے دیکھتا رہتا ہے, میری ہر ادا اس کے سامنے. بس ایسا خدا جو اپنے بندوں کی ہر ادا کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے, وہ کب ان کے پیار کی ادائیں بھلاتا ہے. قرآن کریم تمام ایسے ذکروں سے بھرا پڑا ہے جہاں کسی زمانے میں خدا کے کسی بندے نے کسی بہت ہی پیاری ادا کا اظہار فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر لیا. حضرت موسیٰ کا ذکر آپ پڑھتی ہیں, دیکھیں کیسے بے گھر ہو کر اپنے وطن سے خطرے محسوس کرتے ہوئے اپنے وطن میں امن کی جگہ نہ پا کر آپ نے ہجرت کی اور ایک ایسی بستی میں پہنچے جو بالکل اجنبی تھی. وہاں انہوں نے ایک خدمت کی, اس کا بھی خدا کریم نے ذکر محفوظ فرمایا کہ دو بچیوں کو دیکھا کہ بہت بڑے اژدہام میں ان کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا سکیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, ابھی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے کی بات ہے, اور مردوں میں سے چونکہ بہت مضبوط اور قداور تھے, مردوں کو ہٹاتے ہوئے ان بچیوں کو فارغ فرمایا اور کہا گھر جاؤ, لیکن کوئی مطالبہ نہیں کیا, کسی قسم کی حرص ان سے وابستہ نہیں کی, بلکہ بیٹھ گئے اور زمین پر بیٹھ کے ایک دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے رب میں تو تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا, میں یہاں خاک پر بیٹھا ہوں, ایک فقیر بن کر بیٹھا ہوں, ایک گداگر ہوں, تجھ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے فلاں چیز دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے رب جو تو اچھا سمجھتا ہے میری جھولی میں ڈال. کتنی پیاری ادا تھی, کتنی پیاری دعا تھی, اور خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس ایک دعا کو محفوظ کیا جس کا کوئی راوی نہیں تھا, کوئی راوی نہیں. اس ایک دور کے مقام پر مدین کی کسی جگہ حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں, اور نہ کسی نے یاد رکھا, نہ کسی نے روایت بیان کی, اور بظاہر وہ دعا فضا میں غائب ہو گئی اور اڑ گئی, اور قرآن کریم نے اس کے کتنے 100 سال کے بعد اسے پھر محفوظ فرمایا اور ہمیشہ کے لیے اسے مومنوں کی زبان پر جاری کر دیا. جتنی بار تمام دنیا میں مسلمان تلاوت کرتے ہیں, اور ایک سال میں کروڑوں بار ایسا ہوتا ہے, کروڑوں بار وہ حضرت موسیٰ کی یہ دعا دہرا رہے ہوتے ہیں, تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں جس چیز کو پسند فرماتی ہیں, یعنی خدا کی آنکھیں ان معنوں میں کہ ہم مجبور ہیں انسانی حوالہ دیے بغیر بات نہیں کر سکتے, ورنہ اللہ کی ظاہری آنکھیں تو کوئی نہیں, اللہ کے ہاتھ بھی نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, ان ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے. تو یہ سب انسانی محاورے ہیں ہمیں سمجھانے کی خاطر, مگر اللہ دیکھتا ہے, اور جو کچھ دیکھتا ہے اسے ضائع نہیں کرتا. جس بات کو پسند فرماتا ہے اسے جاری فرماتا ہے, اور پھر اس کی ایسی جزا عطا کرتا ہے کہ انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا. حضرت موسیٰ نے بہت اچھا کیا جو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پناہ چاہیے, کیونکہ اس دعا میں جو کچھ آپ کو بعد میں عطا ہو وہ سارا ہی شامل ہو گیا تھا. انہی 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی,
اسی گھر میں آپ کو پناہ ملی اور اسی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ کے سارے کام بنا دیے، آپ کو عزت اور غلبے اور طاقت کے ساتھ واپس اپنے وطن میں بھیجا، اور خدا کی قوت اور خدا کے نشان آپ کی حفاظت پر آپ کے دائیں اور بائیں اور آپ کے پیچھے اور آگے کھڑے رہتے تھے، اور فرعون جیسے جابر بادشاہ کو بھی طاقت نہیں تھی کہ موسیٰ کی باتوں کے جواب میں آپ کے ساتھ کوئی سختی کا سلوک کر سکتا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا سبحان من یرانی، کتنا پیارا ہے خدا، کتنا پاک ہے وہ جو ہر وقت مجھے دیکھتا ہے اور میری ہر ادا کو دیکھتا ہے، وہ بدیوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ کج ادائیوں کو بھی دیکھتا ہے، ان کے نتائج بڑھا چڑھا کر تو نہیں نکالتا، لیکن جب ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا عمل دکھائیں تو آپ کی بہت سی کج ادائیاں آپ کی نسلوں کو برباد کر دیتی، بس وہ ادائیں اختیار کریں جو اللہ کو پیاری لگیں، خدا پیار سے ان کو دیکھے، اور پھر اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کی نسلیں نہ صرف اپنے گھر کے لیے عزت کا نشان بنیں بلکہ تمام دنیا میں وہ عزت کا حوالہ بن جائیں، وہ تکریم کا نشان بن جائیں، وہ رحمت کا نشان بن جائیں۔ یہ وہ تربیت ہے جس کی آپ سے توقع کی جاتی ہے۔ اب کن چھوٹی چھوٹی باتوں میں مجھے الجھاتی ہیں کہ ہمارے بچوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ان بچوں سے تو اس کی دور کی بھی توقع نہیں جو آپ لکھتی ہیں، یقیناً آپ نے غفلت کی ہے۔ استغفار کا مقام ہے، اپنے بلند مرتبہ کو سمجھیں، اپنے بلند مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھیں، بہت بلندی کے سفر ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں یہ سوچ کے کہ وہ احمدی بچی اپنا گھر چھوڑ کر ان ملکوں کی پناہ گاہوں میں چلی جائے، ایسا گہرا صدمہ مجھے پہنچتا ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے سکتا ہے۔ ماں باپ اپنے عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہوا، ہم تو ٹھیک ٹھاک تھے۔ یہ کیسے ٹھیک ٹھاک تھے کہ اپنے بچی کو اس مضبوطی کے ساتھ اپنے ساتھ نہیں باندھا کہ وہ آپ کی ہوتی ہوئی غیروں کی گود میں چلی جائے۔ محمد رسول اللہ کی رحمت تو ایسی رحمت نہیں تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام تھا، زید ان کا نام تھا، وہ کسی ماں باپ کے بیٹے تھے، کہیں پکڑے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حاصل فرما لیا، بچپن سے آپ کی خدمت پر مامور تھا۔ آپ کا ظاہری بیٹا تو کوئی نہیں تھا، نہ وہ تھے نہ کوئی اور تھا، لیکن جس طرح رحمت سے آپ نے اس کی تربیت فرمائی، اس کے نتیجے میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ سال ہا سال کے بعد اس کے ماں باپ جو اپنے علاقے میں بڑے معزز اور متمول لوگ تھے، بڑے عزت دار لوگ تھے، وہ بیٹے کا کھوج لگاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا ہم ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، جو چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس دے دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی اجرت کی ضرورت نہیں، مجھے کسی جزا کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے، اسے لے جاؤ، میں اسے تمہارے سامنے بلاتا ہوں، تم خود اس کو کہو کہ تمہارے ساتھ چل پڑے۔ زید کو بلایا گیا، ان بچھڑے ہوئے ماں باپ کو اس نے دیکھا، دل میں محبت اچھلی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلو، یہ ممکن نہیں رہا۔ اس نے کہا میں تو اس کا ہو چکا ہوں، ناممکن ہے کہ محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر میں کسی اور ماں باپ کی طرف جا سکوں۔ کتنا عجیب رشتہ تھا، غیروں کا بیٹا اپنا بن گیا اور اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کیسی بدنصیب لڑکیاں ہیں اور کن گودوں میں انہوں نے تربیت پائی ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کی گود میں چلی جاتی ہیں، اور اس کا نام انہوں نے آزادی کر رکھا ہے۔ یہ آزادی ہے، یہ تو غلامی ہے، شیطان کی بدترین غلامی ہے کہ خدا نے جن رشتوں کو بنایا، جن ماں باپ نے پیار اور محبت سے آپ کو پالا پوسا، جنہوں نے آپ کی تربیت کی، بچپن میں آپ کے پوترے دھوئے، آپ کی تکلیفیں برداشت کی، آپ کے ہر غم پر ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی۔ آپ جب بلند ہوئیں اور جوان ہوئیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم فلاں تقاضے پورے نہیں کرتے، تم فلاں تقاضے نہیں پوری کرتے، یہاں کا ملک ہمیں پناہ دیتا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں۔
اپنی دنیا بھی برباد کر دی، اپنا دین بھی برباد کر دیا۔ مجھے احمدی ماؤں سے یہ دور کی بھی توقع نہیں کہ یہاں تک اپنی اولاد کو پہنچنے دیں۔ وہ دعا کریں کہ اس سے پہنچنے سے پہلے اے خدا ان کو اس دنیا سے اٹھا لے، تاکہ ان پر وہ احمدیت پر ایک داغ نہ لگا سکیں۔ احمدی بچیاں غیروں کی پناہ میں جائیں اور ماں باپ کو چھوڑ دیں، یہ تو انسان احمدیت کی غیرت دور کی بات سوچتے ہوئے بھی اس بات کو خاطر میں نہیں لا سکتی، اس تصور کو خاطر میں نہیں لا سکتی، ناممکن۔ اور جو بات میں نے کہی ہے، یہ دعا ایسی نہیں جو بد دعا ہے، یہ رحمت کی دعا ہے، کیونکہ قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہدایت پانے کے لیے ایک کشفی سفر ایک بزرگ کے ساتھ اختیار کیا، جماعت احمدیہ کی تفسیر یہی ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جن کے ساتھ حضرت موسیٰ کو کشفی طور پر ایک سفر کی توفیق ملی اور پتہ لگا کہ وہ کس شان کا نبی ہے اور کن باتوں میں اس سے کس حد تک بالا ہے۔ اس دوران اس سفر میں تمثیلاً ایک واقعہ پیش آیا کہ اس بزرگ ساتھی نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا۔ یہ سب تمثیلی باتیں ہیں، ان کی تعبیریں ہیں۔ اور جب موسیٰ گھبرا گئے اور کہا یہ تو نے کیا ظلم کیا، تو اس وقت تو نہیں، بالآخر انہوں نے جب جدائی اختیار کی تو کہا اب میں تمہیں ان سب باتوں کی تفسیر سمجھاتا ہوں جو تم نے مجھ سے رونما ہوتی دیکھی۔ اس واقعہ کی تفسیر یہ تھی کہ اس بچے کے ماں باپ نیک خدا ترس تھے اور بزرگ تھے نہیں ہیں اور بزرگ ہیں۔ یہ بچہ سرکشی والا بچہ ہے، اس کے بڑے ہونے پر اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس نے ان سے بغاوت کرنی تھی اور ان کے دل کو بڑے گہرے صدمے پہنچانے تھے۔ ان نیک ماں باپ پر رحمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ ایسے بدنصیب بچے کو بڑی عمر تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے اور اس عمر میں اس کو اٹھا لیا جائے۔ تو دیکھیں رحمت بعض دفعہ ایک شخص کے لیے بظاہر جان لیوا ثابت ہوتی ہے، مگر اگر اس میں گہری حکمت ہو تو کسی دوسرے کے لیے ایک بہت ہی عظیم رحمت بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی تقدیریں ہیں، اور بعض دفعہ ایسی تقدیریں انسان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ سمجھتا ہے کہ خدا نے یہ زیادتی کر دی، ہم پر یہ زیادتی کر دی، یہ واقعہ ہو گیا، وہ واقعہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں، ان کو کسی واقعہ کی سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، وہ حضرت موسیٰ کے کشفی نظارے کی طرح بے صبری نہیں دکھاتے، بلکہ وفا کے ساتھ ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ بس اس واقعہ میں یہی سبق ہے کہ اگر کسی ایسے بچے سے خطرہ ہو کہ وہ آپ کے لیے یا اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے ایک داغ لگانے کا موجب بنے گا اور آپ کی بڑی عمر میں آپ کو صدمے پہنچانے کا موجب بنے گا، تو ان کے لیے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ دعا جائز ہے۔ قتل تو جائز نہیں، مگر خدا سے یہ التجا جائز ہے کہ اے خدا اس وقت سے پہلے ان کو اٹھا لے جبکہ ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے داغ لگانے کا موجب بنے اور ہماری تکلیف کا موجب بنے۔ بس رحمت کا مضمون بہت وسیع ہے، اس مضمون کے تابع بعض دفعہ تربیت میں بھی سختی کرنی پڑتی ہے، مگر مناسب حد تک، اور ایک حد کے بعد پھر انسان کا کام یہ ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، مگر وقت کے اوپر یہ آواز بلند کرے، پانی کے سر سے گزر جانے کا انتظار نہ کرے۔ ضمناً میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ بعض دفعہ ہم سے ایک ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ساری زندگی پر ایک زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، ایسا غم پہنچتا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ ایک ماں کو ایک جوان بچے کی موت کا صدمہ، ایک جوان بیوی کو اپنے خاوند کی وفات کا صدمہ، یہ کہا جاتا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ یہ جو حکمت کا مضمون ہے بہت وسیع ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں آخر کیا حکمت ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، ہمیں تو اس کی تکلیف پہنچی ہے، مگر میں آپ کو سمجھاتا ہوں
کہ ایک مثال قرآن نے حکمت کی دی ہے، مگر ہر مثال ویسی نہیں ہوا کرتی، اور بھی بہت سی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا مضمون بہت وسیع ہے، لیکن اس واقعے سے ایک سبق آپ کو بہرحال یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کو اس بزرگ نے جو کشفاً آپ کو دکھائے گئے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، 3 دفعہ موقع دیا کہ صبر کے ساتھ میرے ساتھ رہو، بات نہیں سمجھ آتی تب بھی ساتھ نہ چھوڑنا، توکل رکھو کہ میں کوئی ناجائز بات نہیں کروں گا، اگر یقین رکھو گے تو میرے ساتھ چلو گے، اگر یقین نہیں رکھو گے اور بار بار ٹھوکر میں مبتلا ہوگے تو میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ محض ایک گزشتہ کا واقعہ نہیں، اس میں امت محمدیہ کے لیے ایک زندہ اور جاری سبق ہے۔ اگر خدا کے معاملات میں آپ نے ایک دفعہ صبر کا دامن چھوڑا، دوسری دفعہ صبر کا دامن چھوڑا، تیسری دفعہ صبر کا دامن چھوڑا، تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کی اہل نہیں رہی۔ اگر مرد ہیں تو اہل نہیں رہے، اور پھر وہی مضمون صادق آئے گا کہ ھذا فراق بینی و بینکم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کشفی بزرگ تھے، موسیٰ سے کہا کہ 3 دفعہ بس اب کافی ہو گئی، ھذا فراق بینی و بینکم، اب تیرا رستہ جدا اور میرا رستہ جدا۔ بس آپ بھی صبر کے اعلیٰ نمونے دکھایا کریں تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام آپ کو نہ پہنچے کہ ھذا فراق بینی و بینکم، اب میرا رستہ جدا ہے اور تمہارا رستہ جدا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صبر کا ایک ایسا شہزادہ تھے کہ ان کی کوئی مثال دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ نبوت سے بہت پہلے بچپن کے آغاز ہی سے آپ نے صدموں پر صدمے لے اور صبر پر صبر کیا۔ ایسا عظیم، ایسا پاک نمونہ تھا، اور یہ بھی ایک تربیت کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ یہ مضمون محض اتفاقاً میری زبان پہ جاری نہیں ہوا، اس کا گہرا تعلق تربیت سے ہے۔ جو صابر ہو وہ اچھی تربیت کر سکتا ہے، اور صبر کرنے والے کی تربیت گہرا اثر کرتی ہے۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صدمے پہنچے ہیں وہ بیکار اور رائگاں صدمے نہیں تھے۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں یتیم کر دیا، یسیر کر دیا، نہ باپ رہے نہ ماں رہی، اور پھر تکلیفوں پر تکلیفیں، ایک طرف سے دوسری طرف سے، ساری زندگی صدمے، اولاد ایک کے بعد دوسری پیدا ہوئی اور مرنی شروع ہو گئی۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ میں نے کہا خدا کی حکمتوں کا سمندر تو وسیع ہے، وہ اتھاہ ہے، نہ اس کی تہ کو کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ اس کے کناروں کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے، مگر ایک سوچ ہے، اور میری سوچ یہ ہے کہ آپ کی خاطر ایسا کیا گیا تاکہ ہمیشہ کے لیے صبر کے ایسے نمونے دنیا میں قائم کر دیے جائیں کہ ان کی کوئی مثال کہیں اور دکھائی نہ دے۔ کشاں صبر سیکھنے والے محمد رسول اللہ کی طرف دوڑیں کہ آپ ہی کے دامن سے صبر وابستہ ہو چکا ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے جس میں ایک بوڑھی عورت کا ایک جواں سال بچہ جو فوت ہو گیا تھا وہ دفن تھا، اور بوڑھی عورت اس پہ بہت واویلا کر رہی تھی، بہت شکوے، بہت شکایتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بی بی صبر کرو، صبر اچھی چیز ہے۔ اس نے مڑ کے کہا کہ جس کا بیٹا فوت ہو جائے اس کو پتا ہوتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، بڑے آئے ہو مجھے صبر کی تعلیم دینے والا، اپنا رستہ لو۔ الفاظ یہ نہیں مگر روایت سے پتہ چلتا ہے اسی قسم کا اس کا ایک اظہار تھا، تکلیف دے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے کچھ نہیں کہا، آگے روانہ ہو گئے، اور یہ بھی آپ کا صبر تھا۔ صبر کی تلقین کے وقت بھی صبر چاہیے، کیونکہ
صبر کی تلقین کرتے وقت بھی تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں، اور کیسا عظیم نمونہ ہے کہ صبر کی ہدایت کی، اور جب اس کے نتیجے میں سخت کلامی کی گئی تو اس وقت بھی صبر فرما گئے۔ یہی وہ مضمون ہے جو قرآن کریم میں یوں بیان ہوا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ صبر کے ساتھ صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ بے صبر کے دونوں معنی ہیں، وہ سبھی نصیحت کرتے ہیں صبر کی، لیکن صبر کے ساتھ۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو پیچھے سے اس بدنصیب بڑھیا کو، یا جس عمر کی بھی تھی، اس عورت کو بتایا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، تم کیا بات کر بیٹھی ہو؟ وہ پیچھے پیچھے دوڑی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں، مجھے پتہ نہیں تھا کون ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں صبر کروں گی۔ آپ نے مڑ کے فرمایا کہ وہ صبر کا وقت گزر چکا ہے، جب صدمے تازے ہوں، جب کوئی اور وجہ مجبور نہ کر رہی ہو آپ کو، آپ کی فطرت کا ایک اظہار ہو رہا ہو، اس وقت جو صبر کیا جاتا ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ بس آپ صبر کریں تو صبر کے ساتھ آپ بچوں کی تربیت میں بھی صبر کے رنگ اختیار کریں، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب آپ ان کو بچپن میں نصیحتیں کرتی ہیں تو ڈنڈے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر صبر کے نتیجے میں جو غم پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے چہروں سے ظاہر ہونا چاہیے۔ صبر کرنے والے کے چہرے پر ایک اداسی چھا جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پاک نصیحت پیار کے ساتھ کی مگر اس کا کوئی نیک اثر ظاہر نہیں ہوا، اسے اس کا گہرا صدمہ پہنچتا ہے، کیونکہ وہ نصیحت رحمت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چہرے کا غم بعض دفعہ الفاظ سے زیادہ اثر دکھا جاتا ہے۔ اور اگر مسلسل آپ نصیحت کرتی چلی جائیں اور تھکے نہیں اور ہارے نہیں، تو وہی بچے جو شروع میں آپ سے بے اعتنائی کرتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں مانتے، رفتہ رفتہ آپ کے اثر کو دیکھ کر، آپ کے صبر کو دیکھ کر، آپ کے ایسے قائل اور آپ کے اخلاق کے ایسے گھائل ہو جاتے ہیں کہ پھر بعض دفعہ آپ کو علم بھی نہ ہو، وہ آپ سے جدا بھی ہو چکے ہوں، تو بچپن کی تربیتیں ان کے کام آتی ہیں اور رنگ دکھاتی ہیں۔ بعض صحت مند لوگوں کو جب ملاقات میں کہتا ہوں ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت ہے، بعض عورتوں کی بعض مردوں کی، تو بعض ایک مرد نے مجھے جواب دیا، کئی دفعہ اور بھی دیتے ہیں، کہ بچپن میں جو ماؤں نے ہمیں کھلایا تھا نا وہی کام آ رہا ہے، جس پیار اور محبت اور دعاؤں کے ساتھ ہماری خاطریں کی گئی ہیں آج ہم اسی کا فیض پا رہے ہیں۔ روحانی طور پر بھی جو آپ بچوں کو کھلائیں گی اور صبر اور حکمت کے ساتھ کھلائیں گی، وہ جب بڑے ہوں گے تو ان کے کام آئے گا۔ بعض دفعہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بھول چکے ہیں اور کوئی بات کا اثر نہیں ہوا، لیکن نیک نصیحت اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے ضرور اثر دکھاتی ہے، ناممکن ہے کہ ضائع ہو جائے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، حضور کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا بس نصیحت کر اور کرتا چلا جا۔ ان نفعت ذکریٰ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور یہ نصیحت رنگ دکھا لائے گی۔ ہر نصیحت پر یہ بات چسپاں نہیں ہوتی، مگر محمد رسول اللہ کی نصیحت پر ضرور چسپاں ہوتی ہے۔ دراصل آپ ہی کی نصیحت کے متعلق خصوصیت سے یہ اظہار فرمایا گیا کہ یہ تو نصیحت ایسا کرنے والا ایسا ہے، تیری نصیحت رائیگاں نہیں جا سکتی، ضرور اثر دکھائے۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اس وقت انکار کر دیا، بعد میں وہ نصیحت رنگ لائی۔ اور ایک واقعہ میں اپنے تجربے کا کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اس موقع پر ایسا چسپاں ہوتا ہے کہ پھر بھی بیان کرنے میں حرج نہیں، کیونکہ ذکر کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ بعض اچھی باتوں کو بار بار بیان کرو، وہ کسی نہ کسی وقت اثر دکھا جاتی ہیں۔ میں جب وقف جدید یا خدام کے سلسلے میں دورے کیا کرتا تھا تو یہ نصیحت کیا کرتا تھا کہ اگر آپ کسی کو نماز کی تلقین کرتے ہیں تو کرتے چلے جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ ضائع جائے گی، اور ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ بات میں کہا کرتا تھا اور اکثر لوگوں نے یا کچھ نے تو ضرور اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، مگر ایک موقع پر مجھے یاد ہے کہ
کہ جب میں نے یہ کہی تو مجھے بعد میں مجلس کے بعد ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ آپ کی بات سچی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سیالکوٹ ہوا کرتا تھا، اس وقت وہ جب مجھ سے بات ہوئی اس وقت سیالکوٹ چھوڑ چکے تھے، سیالکوٹ میں رہتا تھا، اور میں ایک شخص کو باقاعدہ نماز کے لیے جگاتا تھا، مسجد کے قریب اس کا گھر تھا، وہ آتا نہیں تھا، اور ہر روز میں جا کر اس کو جگاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ گھبرا کر باہر، پہلے تو کہا کرتا اچھا شکریہ شکریہ میں آ رہا ہوں، پھر ذرا سختی شروع ہو گئی کہ اچھا بس کرو ٹھیک ہے سن لیا ہے اب اور نہ تنگ کرو۔ ایک دفعہ وہ بڑے غصے سے باہر نکلا کہ خبردار ہے اب میرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو میں سمجھا کہ وہ بات غلط ہی نکلی نا، آپ تو کہتے تھے نصیحت کرو ضرور فائدہ دے گی، میں کچھ بھی نہیں فائدہ ہوا۔ کہتا پھر ایک عجیب واقعہ ہوا، ایک دفعہ سردیوں کی سخت ٹھنڈی رات، بارش ہو رہی تھی، میں مسجد میں بمشکل پہنچا، کوئی نمازی اور نہیں تھا، ایک شخص بھیگا ہوا کمبل میں لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا آؤ اٹھو ہم ہی نماز پڑھتے ہیں، اس نے جب چہرہ اٹھایا تو وہی شخص تھا، تو حیران رہ گیا، بھائی تم آج کے دن؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب تک تم دروازہ کھٹکھٹاتے رہے میں بدتمیزی کرتا رہا، مگر جب وہ آواز آنی بند ہو گئی تو میرے دل پہ ایسی دستکتیں ہوئی اور اتنا میں شرمندہ ہوا کہ میں خدا سے دعائیں کرتا رہا کہ اے خدا اس نیک بندے کو جزا دے جو میری تکلیف دہ باتیں سن کر بھی ہمت نہیں ہارتا تھا اور میرے دروازے کھٹکھٹاتا تھا۔ خدا نے ایک دن مجھے توفیق بخشی، اس عظیم عزم کی توفیق بخشی کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کوئی نماز با جماعت مس نہیں کروں گا، اور آج دیکھ لو میں تمہارے سامنے حاضر ہوں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا رنگ اختیار کریں۔ آپ کی اولاد کیا چیز ہے؟ ساری دنیا آپ ہی کی اولاد بن جائے گی، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اس نصیحت کی راہ میں صد بن سکے، روک بن سکے۔ یہ تو سب روکوں کو پھلانگنے والی طاقت ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں شامل ہے اور خدا کی عطا کردہ ہے۔ بس صبر کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رحم کے ساتھ ایسی نصیحتیں اپنی اولاد کو کریں کہ وہ تمام دنیا کے لیے نمونے بن جائیں، تمام دنیا کے باغی بھی ان کی اطاعت کا جوا پہن لیں، کیونکہ ان کے ذریعے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جوا پہننے والی ہوں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب اپنے خدا کے حضور آپ حاضر ہو چکے ہوں گے، مگر دنیا سے آپ کا رشتہ کٹے گا نہیں۔ یہاں ایسی نیک اولاد ہوگی جو آپ کے لیے اپنے بڑھاپے میں دعائیں کیا کرے گی، اور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے عرض کیا کرے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ دونوں سے ویسے ہی رحمت کا سلوک فرما، جس طرح محمد رسول اللہ سے رحمت کے گر سیکھ کر انہوں نے ہماری تربیت کی۔ بس کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے لیے دعاؤں کا لامتناہی خزانہ ہمیشہ جاری و ساری رہے؟ اگر آپ یہ چاہتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی نصیحت کی باتوں کو سمجھیں اور سنیں اور صبر کے ساتھ ان پر قائم رہ جائیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی سوسائٹی اور دنیا کی کسی سوسائٹی کا ذہن محمد رسول اللہ کی رحمت اور آپ کی تربیت پر غالب نہیں آ سکتا، یہ ناممکن ہے۔ آپ یہ غالب رنگ سیکھیں، آپ ہی غالب رہیں گی۔ ناممکن ہے کہ آپ کی اولاد دوسروں کی اولاد بن جائے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ دوسروں کی اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں حاضر ہوگی، آپ کی جھولیوں میں اپنا امن ڈھونڈے گی، آپ سے رحمت کے سبق سیکھے گی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آئیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔
آمین.